سندھ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو برصغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ صوبے کا قیام 1 جولائی 1970 کو ہوا تھا۔ سندھ کا کل رقبہ 1,40,914 کلومیٹر ہے۔ اس کی کل آبادی 4,78,86,051 نفوس پر مشتمل ہے۔ صوبائی زبان سندھی، دفتری زبان انگریزی اور قومی زبان کے طور پر اردو بولتے ہیں۔ سندھ کا صوبائی جانور مارخور ہے، صوبائی پرندہ تلور ہے، صوبائی پھول چنبیلی ہے۔ سندھ کے بڑے شہروں میں کراچی، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، میرپور خاص، نواب شاہ، جیکب آباد، شکارپور، خیرپور، ٹنڈو آدم خان وغیرہ ہیں۔ تاریخی مقامات میں فیض محل خیرپور، قلعہ رانی کوٹ، مزار قائد، بھٹو مزار لاڑکانہ، چکنڈی مقابر، کنجر جھیل ٹٹا، موہنجو داڑو، کراچی کا فضائی منظر، دریائے سندھ کا مغربی کنارہ، حیدرآباد سندھ کے عجائب گھر، خیرپور کا بکری وارو جھیل، قومی عجائب گھر، کرتر نیشنل پارک، کرنجر پہاڑ شامل ہیں۔ ضلعی منطقہ حرہ میں واقع ہونے کی وجہ سے سندھ کی عوامی آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کا موسم قدرے مرطوب ہے۔ تاہم گرمیوں بالخصوص مئی جون میں موسم سخت گرم اور سردیوں میں بالخصوص دسمبر اور جنوری میں موسم انتہائی سرد رہتا ہے۔ سندھ کا علاقہ جیکب آباد اپنے ریکارڈ درجہ حرارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ جولائی اور اگست کے ماہ مون سون کے موسم میں سندھ میں اوسطاً سالانہ 7 انچ بارش ہوتی ہے۔ یہ بات کم ہی افراد جانتے ہیں کہ سندھ کے شمال میں کوہ کرتر کے بعض علاقے سطح سمندر سے 6,000 فٹ بلند ہیں اور موسم سرما میں اکثر یہاں برف باری ہوتی ہے۔ سندھ کی تاریخ اس قدر قدیم ہے کہ تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ تاریخ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قبل آریہ جب اس خطے میں آئے تھے تو اس کا نام سندھو رکھا۔ آریہ اپنی زبان میں دریا کو کہتے تھے، وہ اس کو سندھو کہتے رہے، مگر رفتہ رفتہ اس سے سندھ کہنا شروع کر دیا۔ اس نام نے اس قدر شہرت پائی کہ ہزاروں سال بیت جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہے۔ چونکہ سنسکرت لفظ سندھ کی موجودہ شکل ہے وادی سندھ کی تہذیب 3300 یعنی 3300 سے لے کر 1700 تک قائم ہونے والی انسان کی چند تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، جس نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اس کا فروغ دریا سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے پر شروع ہوا۔ اسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو اس کے اہم مراکز میں سے تھے۔ ماہرین کو دریائے سوات کے کنارے بھی اس تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس تہذیب کے باسی پکی اینٹوں سے مکانات بناتے تھے اور ان کے پاس سفر کے لیے بیل گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ کڑی اور چرخہ کاٹتے اور کپڑے بنتے تھے، مٹی کے ظروف بناتے تھے اور اس کے ماہر تھے۔ کسان، جولاہے، روٹی دھننے والے، کمہار اور کاریگر وادی سندھ کی تہذیب کے معمار تھے۔ سوتی کپڑا جسے انگلش میں کاٹن کہا جاتا ہے وہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ لفظ کاٹن انہی کے لفظ کانٹا سے بنایا ہے اور شطرنج دنیا کی تہذیب کے لیے انمول تحفے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب نے ہزاروں سال سے زمانہ کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ مورخین کے مطابق آریاؤں نے سندھ کے جتنے بھی علاقے فتح کیے ان کا نام سندھ ہی رکھا، حالانکہ وہ پنجاب کی سرحد سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، مگر انہوں نے نام میں کوئی تبدیلی نہ کی۔
جب آریاؤں نے گنگا تک کا علاقہ فتح کر لیا تو انہوں نے اس کا نام آریہ ورت رکھا، مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ آریاؤں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کہا۔ پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے میں ہوتا تھا وہ طویل چوڑا پھیلا ہوا تھا۔ راجہ دائر کی حکومت کے دور میں جس ملک کو سندھ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا وہ مغرب میں مکران، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات، مشرق میں موجودہ مالوا کے وسط اور راجپوتانہ، اور شمال ہند میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر وسیع اور عریض تھا۔ مورخین اس سارے علاقے کو سندھ کہا کرتے تھے۔ سندھ زمانہ قدیم سے اپنے دامن میں تہذیبی ورثہ سموئے ہوئے ہیں۔ دستیاب حقیقی شواہد کے مطابق دراوڑی آبادکاروں سے قبل یہاں 7000 قبل مسیح میں مختلف قبائل آباد تھے۔ دراوڑ باشندے تقریباً 4000 سال قبل مسیح میں وادی سندھ میں آ کر آباد ہوئے۔ موہنجو دڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ کے مطابق دراوڑی قوم اپنے علم و فن میں یکتا تھی۔ وہ کاشتکاری اور تجارت سے واقف تھے۔ وہ ایک تہذیبی قوم کی زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے 5000 سال قبل یعنی 3000 قبل از مسیح میں علمی، فنی اور تجارت کے لحاظ سے اپنے ہم عصری آشوری اور مسامی ہندوستانیوں کو ہم پلا کھڑا کر دیا۔ قدیم دور میں وادی سندھ کے دامن میں کئی شہری مراکز قائم تھے جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کے جدید نظام کے مطابق آباد کیے گئے ان شہروں میں پختہ شاہراہیں اور فراہمی و نکاسی آب کا زیر زمین نظام قائم کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وادی سندھ کے یہ عظیم مراکز تباہی سے دوچار ہو گئے۔ اس بڑی تباہی سے متعلق تاریخی شواہد دستیاب نہیں۔ موہنجو دڑو اور اس کے دیگر عظیم دراوڑی مراکز کی تباہی سے متعلق محققین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض محققین نے اس تباہی کی وجہ قدرتی آفات، سیلاب وغیرہ کو قرار دیا ہے، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک وسط ایشیا اور مشرقی یورپ سے آریاؤں کی فوجی یلغار نے اس تہذیب کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آریاؤں نے اس خطے میں تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ دریائے سرسوتی اور دریائے گنگا کے کنارے تک وسیع ہو چکے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب 1500 قبل از مسیح میں اپنے نام عروج پر تھی۔ ہند آریائی تہذیب نے ہندوستان کے مذہب، رسم و رواج، معاشرت اور رہن سہن پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں تمدن کی داغ بیل آریاؤں نے 1500 قبل از مسیح میں ڈالی تھی۔ اس سے قبل یہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، مگر بعد میں ملنے والے شواہد نے اس نظریے میں تبدیلی پیدا کر دی اور اس ملک کی تاریخ کو مزید 1500 سال قبل پیچھے دھکیل دیا۔ ایک طرف موہنجو دڑو اور ہڑپا کے آثار اور سندھ کے تہذیب کے بارے میں جو شواہد مل سکے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آریاؤں کے آنے سے بہت پہلے ہی یہ ملک تہذیب و تمدن کا عظیم گہوارہ بن چکا تھا۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے اندازہ لگا کر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سندھی زبان سندھ میں آریاؤں بلکہ دراوڑوں سے بھی پہلے کی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے سندھی زبان کو اس خطے کی اصل زبان بتایا اور اسے دراوڑوں سے قبل کی زبان قرار دیا ہے۔ بعض محققین و مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سندھی دراوڑی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیگر قدیم زبانوں مثلاً سنسکرت، عربی وغیرہ بھی سندھی کا بہت قریب تعلق رہا ہے۔ سمو کے دور حکومت میں 1350 سے 1520 تک یہ دور علم و فضل سندھی زبان کے اور سندھی شاعری کے ابتدائی ترقی کے ادوار میں سے ایک ہے اور یہ ایک اہم دور مانا جاتا ہے۔
انہی کے زمانے میں سندھی زبان اور شاعری میں قوت بیان کو تقویت حاصل ہوئی۔ انہی کے زمانے میں سب سے پہلے 7 درویشوں کے سندھی اشعار دستیاب ہیں۔ کلہوڑو دور میں سندھی حروف تہجی کی ترتیب دی گئی۔ کلہوڑو دور میں سندھی زبان، ادب اور شاعری کو بھی بہت اہمیت ملی اور اس پہ بہت کام ہوا، چونکہ شعراء پر فارسی اور عربی کا اثر تھا، مگر اس کے باوجود اکثر شعراء نے سندھی زبان کو فوقیت دی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے صرف سندھی زبان میں شاعری کی۔ زبان کی وحدت نے ان کے کلام کو افاقیت بخشی۔ دیگر سندھی شعراء جو مختلف زبانوں میں شاعری کرتے تھے، ان کا انداز فکر مختلف زبانوں میں منقسم ہو گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھی زبان کو منفرد لہجہ، خالص پن اور نئی جہت عطا کی۔ 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کی مشہور زبان رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ عبداللطیف بھٹائی اور کئی دیگر شعراء نے سندھی زبان میں اپنا صوفیانہ کلام پیش کیا۔ انہوں نے انسان اور خدا کے درمیان رشتے کی وضاحت کی۔ قرآن کریم کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جو 12ویں صدی عیسوی سے پہلے کیا گیا تھا۔ یہ تھی سندھ اور سندھی زبان کی مختصر تاریخ۔ مزید بھی وقتاً فوقتاً اگلی ولاگز میں سندھی تاریخی مقامات اور تاریخ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلی ولاگ میں سندھ کے مشہور قبائل اور سندھ کی سیاست میں ان کا تاریخی کردار اور اثر و رسوخ پر تاریخی روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔